وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ ہم نے تو رینجرز طلب ہی نہیں کی، تو پھر یہ اسلام آباد سے رینجرز کس نے بھیجی آزاد کشمیر؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ کشمیر کا معاملہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے، اور آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے۔ پتہ نہیں ہمارے ذمہ دار اور طاقتور حلقے اس چیز کو سیریس کیوں نہیں لے رہے۔ عمران خان نے کل بھی کہا تھا کہ کشمیر کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ جو مسائل جو کہ کشمیر میں لوگوں کو جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ سیم مسائل پورے پاکستان کے لوگوں میں ہیں۔ اگر یہ کشمیر سے بات نکلے گی تو یہ کے پی کے، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور پھر پہنچتے پہنچتے یہ اسلام آباد تک پہنچ جائے گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کنٹرول کر لینا چاہیے۔ اب وزیر اعظم آزاد کشمیر کا یہ جو بیان ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس تناظر میں دیا گیا اور کیوں دیا گیا، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں شرجیل انعام میمن، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے تھے اور کس سچویشن میں تھے، انہوں نے کہا جی عمران خان کو ابھی بھی کوئی سپورٹ کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے، جتنے پاکستان کے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے اینٹی عمران خان بیانیے پر قائم ہیں، اور وہ اس چیز پہ متفق ہو گئے ہیں کہ عمران خان سے بات نہیں کرنی۔ عدالتوں تک کو کنٹرول کیا ہوا ہے حکومت نے۔ تو عمران خان کو صرف ایک ہی طاقت سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ ہے عوامی طاقت۔ لوگ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خواجہ آصف اور عمر ایوب صاحب میں آج قومی اسمبلی میں کافی گرما گرمی ہوئی۔ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب فارم 45 کے مطابق تو الیکشن ہارے ہوئے ہیں، یہ ریحانہ ڈار سے الیکشن ہار گئے تھے، اور فارم 47 کے مطابق یہ جیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو بندہ فارم 47 کے تحت جیتا ہو تو اس کو غصہ تو آتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے رپلائی میں کرتے ہوئے کہا کہ جی شیر افضل مروت میرے پاس چیمبر میں آئے تو انہوں نے اس کی رکنیت معطل کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف صرف لڑائی جھگڑا چاہتی ہے، یہ کسی قسم کی کوئی مصالحت نہیں چاہتی، کوئی بات چیت نہیں چاہتی۔ اگر یہ بات چیت چاہتے تو شیر افضل مروت کے تھرو ہی بات چیت شروع کی جا سکتی تھی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ نون لیگ سے بات چیت نہیں ہو سکتی، ایون کہ انہوں نے کہا کہ فیصل واوڈا سے بات ہو سکتی ہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے، فیصل واوڈا کی طرف اشارہ کرنے کا مطلب پاکستان تحریک انصاف کا کیا تھا، یہ آپ میں ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال۔ قومی اسمبلی میں کافی گرما گرمی رہی۔ خواجہ آصف، عمر ایوب، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون آمنے سامنے رہے۔ اس سے پہلے بھی جو پنجاب اسمبلی کا کل کا فورم تھا وہ بھی اسی طرح سے گزر گیا۔ ناظرین، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، چیزیں مشکل ہر روز ہوتی جا رہی ہیں۔ ہاں، ایک چیز رہ گئی، ہم اس کو بھی کور کر لیں پھر آگے انالیسس پہ چلے جاتے ہیں، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے، عوام بھول چکی ہے، اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تو یہ بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ بالکل بار بار مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ اشارہ دینا کہ جی ہم سڑکوں پہ آئیں گے، تو جو حالات جس طرح سے بن رہے ہیں آزاد کشمیر میں، یہ پوائنٹ شروع ہوا ہے، تو حالات بہتر نہیں ہوں گے، کنٹرولڈ نہیں ہوں گے اگر آگے چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں آزاد کشمیر سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا جو بیان ہے ناظرین، یہ تشویشناک بیان ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر، ظاہر سی بات ہے، آپ میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کوئی بھی بات نہیں کرتا until unless۔ اور یہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو لانے والے بھی کون ہیں؟ عمران خان، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پہ گورنمنٹ تھی، اور عمران خان کی طرف سے پہلے ہم نے دیکھا تھا پہلے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، پھر دوسرے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، اور پھر اب یہ تیسرا وزیر اعظم ہے کشمیر میں، یعنی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی پیک ہے وہاں پہ، انتہا ہے۔ ایک ہی ٹینیور میں 3 وزرائے اعظم کو چینج کر دینا، یہ کاہے کی عقل مندی ہے؟ یہ جذباتی ابال تھا، اور اس کے نتائج آج ہم آزاد کشمیر میں بھگت رہے ہیں۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی اگر ہم جیوگرافیکل پوزیشن اور کنڈیشن کو کہیں تو وہ ایک اسٹیٹ ہے، ابھی تک بھی ہم اس کو پروونس کا درجہ نہیں دے پائے ہیں، وہ کوئی صوبہ نہیں ہے، وہ ایک اسٹیٹ ہے اور خود مختار ہے۔ یہ ایشو وہاں پہ جنریٹ ہوا ہے مہنگائی کو لے کر، اور بجلی کا فی یونٹ وہاں پہ بڑھایا گیا، اس کی پرائس بڑھائے گی، اور پھر وہاں پہ جو آٹے کی قیمت ہے وہاں پہ ان کو سبسڈی ملتی ہے،
اور وہ اچھا اب یہ ظاہر سی بات ہے، اب بات چیت ہو رہی ہے، آخری خبریں آنے تک یہ کہا گیا جی کہ ان کے جو جتنے بھی مطالبات ہیں وہ مان لیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک وہاں پہ صورتحال کشیدہ ہے۔ مظفر آباد، میرپور اور جتنے بھی لوگ جو ادھر ادھر سے آئے ہوئے تھے شہروں میں، وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، واپس نہیں گئے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا کہ جی آپ کے مسائل حل ہو گئے ہیں یا ہمارا یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ انٹل انلیس، جب تک وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا تب تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا کیا ہوگا۔ لیکن آپ یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، اتنا سیریس ایشو ہے، اس کے باوجود بھی اتھارٹیز غائب کہاں ہیں؟ یہ تو ویری فرسٹ ڈے ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے تھی تاکہ لوگ مظفر آباد تک پہنچتے ہی نہ، اور ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے مسائل کے حل کی ان کو یقین دہانی نہ صرف کروائی جاتی بلکہ وہ نوٹیفیکیشن بھی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہو سکا۔ کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ پاکستان اور خصوصاً سب سے بڑھ کے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا ہے کہ اب تمام مسائل پیچھے رہ گئے ہیں، اور صرف پاکستان تحریک انصاف۔ اطہر امین اللہ صاحب نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ پولیٹیکلی استعمال ہوتے ہیں، سیاسی استعمال ہوتے ہیں۔ نیب کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ وہ کیسز جو کہ کل اوپن تھے آج بند ہو گئے ہیں، جو بند کیسز تھے وہ کھلوائے جا رہے ہیں، آپ نے عدالتوں کو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جسٹس کیانی صاحب کی، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ آج دیوار کی اس طرف کھڑے ہیں وہ کل دیوار کی اس طرف کھڑے ہوں گے، یعنی کہ عدالتوں کا ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، نہ صرف عدالتوں کا بلکہ پاکستان کے تمام اداروں کا ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی صرف اور صرف تمام مسائل کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ پھر وہی والا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں نقوی صاحب آپ سلوشن بتا دیا کریں کہ معاملات حل کیسے ہونے ہیں۔ تو بھائی معاملات حل سمپلی ویسے ہی ہونے ہیں جو کہ سارے جتنے بھی عقل مند اور دانشور لوگ ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جب تک انٹل انلیس عمران خان کو لوپ میں نہیں لیا جائے گا تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ عمران خان ہر روز، اب بھی اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کے جو نئے بیانات ہیں، نئی میڈیا ٹاک ہے عمران خان کے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ جنگل ہے، جنگل کا قانون ہے، جنگل کا بادشاہ نہیں چاہتا کہ اس ملک میں امن و امان ہو، یہ ملک ترقی کرے اور یہ ملک آگے بڑھے۔ تو اس طرح کے ایک طرف سے بیانات یہ آتے ہیں، پھر دوسری جانب سے اس کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کون؟ آئی ایس پی آر میدان میں آ جاتا ہے، ہمارے جو بڑے افسران ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں۔ نون لیگ تو بیچاری صرف اور صرف وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک مڈل مین کا ایک کردار ادا کر رہی ہے کہ یہاں کا میسج وہاں لے کے جا رہی ہے، وہاں کا میسج یہاں لے کے جا رہی ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے میں نے کل کے پروگرام میں بھی بتایا کہ خواجہ آصف نے کہا تھا، خواجہ آصف کہہ رہا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب کا کل بیان تھا جی کہ گریٹر ڈائیلاگ وقت کی ضرورت ہے، ہونے چاہیے، ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ابھی تک کی جا رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک اپروچ نہیں کیا گیا۔ ایک طرف تو حکومت کہہ رہی ہے جی کہ انہوں نے ان کی اپنا شیرز مروت کی رکنیت معطل کر دی اور ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، لیکن آپ یہ تو بتائیں کہ اگر پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، کیا اس کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو یا اسمبلی کے فورم پہ ہی کوئی دعوت دی گئی؟ ابھی تک تو بالکل بھی نہیں دی گئی۔ تو ناظرین، یہ ہیں پاکستان کے تازہ ترین موجودہ سیاسی حالات۔ کشمیر، آزاد کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ پہ لٹکا ہوا ہے، پاکستان کے انٹرنل معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، سعودی عرب کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آنے کی پیش گوئی ہے، لیکن میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو سعودی فرما رواں ہیں شاہ سلمان، انہوں نے اپنا دورہ ہی پینڈنگ کر دیا ہے، ڈیلے کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ اب دوبارہ یہ دورہ اس کی اناؤنسمنٹ کب ہوتی ہے، اور آیا کہ کیا وہ ٹارگٹس جو اس میں رکھے گئے ہیں وہ اچیو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ اب کہا یہی جا رہا ہے کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ ایم او یوز نہیں چاہتا بلکہ وہ ڈیلز کرنا چاہتا ہے۔ تو ڈیلز میں آپ کو پتہ ہے پھر وہ اپنے رکھیں گے، اپنے مطالبات منوائیں گے، اپنی باتیں منوائیں گے، اور پھر اس میں جو بھی بینیفٹس نکلتے ہیں، جس طرح سے ہمارے موٹر ویز گروی پڑے ہوئے ہیں، ویسے ہی جو سعودی عرب کی طرف سے انویسٹمنٹ آئے گی وہ انویسٹمنٹ ہی رہے گی، وہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کاروبار یا بزنس کے طور پہ آئے گی، اور حالات ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ مشکل ہوں گے۔ ناظرین، آئی ایم ایف سے ہم لوگ اگلی قسط لینے جا رہے ہیں جس سے مہنگائی کا نیا طوفان اٹھے گا۔ آزاد کشمیر کے لوگ آلریڈی سڑکوں پہ ہیں، پنجاب کے پی کے سندھ اور بلوچستان، یہاں پہ لوگ تنگ ہیں اور حالات سے اپنے طور پہ مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو عوام کا صبر ہے یہ کب تک کنٹینیو ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب یہ صبر کی یہ زنجیر یا دھاگا یہ ٹوٹے گا تو پھر اس کے بعد حالات مشکل ہو جائیں گے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو،
اور ایٹ دا اینڈ عوام نے اپنی طرف سے بہت قربانی دے لی ہے. اب باری ان لوگوں کی ہے جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں. اللہ حافظ.